السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو قرآن ویت تجوید آفیشیل یوٹیوب چینل۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ تمام کو باسلامت، باحفاظت، باعزت اور باصحت بعافیت رکھے۔ ہمارا مقصد ہے قرآن کریم کی تجوید کو صحیح کرنا، قرآن کریم کو صحیح پڑھتے سیکھنا۔ تو آئیے آج کا پہلا سبق جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتلناه ترتیلا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مکان آخر، ورتل القرآن ترتیلا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأوا القرآن بلحون العرب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دیکھیے، ہم قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے چند باتیں ہم آپ کو بتا دیں۔ یہ ہمارا پہلا سبق ہے۔ انشاءاللہ روزانہ چھوٹا سا ویڈیو ہوگا، آپ اس کو غور سے توجہ سے سنیں گے اور اس کے پھر پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ پاک آپ کو آپ کی محنت کے مطابق نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ خیر، میں نے قرآن کریم کی جو 2 آیات کے ٹکڑے پڑھے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ورتلناه ترتیلا، ہم نے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نازل فرمایا۔ اور دوسری جگہ کا جو ٹکڑا ہے آیت کا، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم کو آپ تجوید کے ساتھ پڑھیے، لیکن یہاں پر جملہ ہے ورتلناه ترتیل۔ اب ترتیل کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ما ہوا الترتیل، کہ ترتیل کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الترتیل ہوا التجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ ترتیل وہ ہے کہ تجوید الحروف یعنی کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا اپنے تمام صفات کے ساتھ، اور معرفت الوقوف کا مطلب ہوتا ہے کہ رکنے کی جگہ کو، وقوف یعنی کہ وقف کی جگہ، کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا ہے، اس کے مقامات کو پہچاننا۔ خیر، اب قرآن کریم پڑھنے کے ٹوٹل 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 ترتیل، نمبر 2 تدویر، اور نمبر 3 حدر۔ نمبر 1 ترتیل اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو آہستہ آہستہ پڑھا جائے، جیسا کہ جلسہ وغیرہ کے محافل سجتی ہے قرآن کریم کی، جو قراء حضرات، عرب کے قراء حضرات زیادہ تر پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہوں گے۔ اور جو ہمارے پہلے پرانے تھے، شیخ عبدالباسط عبدالصمد رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ صدیق منشاوی رحمۃ اللہ علیہ، وغیرہ وغیرہ، اور آج کل بھی بہت سارے ماشاءاللہ اللہ نے ہر جگہ پیدا فرمائے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اس کو ترتیل کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 تدویر اس کو کہتے ہیں کہ نہ آرام سے ہو اور نہ بہت جلدی ہو، یعنی کہ نہ فاسٹ اور نہ بالکل سلو، جیسا کہ نماز وغیرہ میں ائمہ حضرات پڑھتے ہیں، فجر کی نماز، مغرب، عشاء، جمعہ کی نماز وغیرہ وغیرہ میں۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے حدر، جس کو آپ رمضان المبارک میں تراویح کے اندر سنتے ہوں گے، جو تھوڑا اسپیڈ سے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، جلدی۔ خیر، تو ٹوٹل یہ 3 طریقے ہیں، لیکن تینوں کے اندر تجوید کا ہونا بہت ضروری ہے۔ خیر، اب ایک بات یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے سب سے پہلے آج کے سبق میں صرف اور صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو درست کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے پڑھنے کے بھی 3 طریقے ہیں۔ 3 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کو تعوذ کہا جاتا ہے، یعنی کہ پناہ مانگنا، پناہ چاہنا۔ دیکھیے، سب سے پہلا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کو ہم پڑھتے ہیں۔ دوسرا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور تیسرا ہے اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی۔ خیر، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ اعلیٰ اور بہتر ہے، سمجھے، لیکن اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی، ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھیں، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھنا اولا اور بہتر ہے۔ خیر، اب دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے حروف کو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا حرف ہے حمزہ، پھر عین، پھر واو، پھر دال۔
اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ حمزہ کو پہلے کرتے ہیں بعد آئین کو، یعنی کہ حمزہ کو جو پہلا ہے اس کو بعد میں کر دیتے ہیں اور آئین کو پہلے کر دیتے ہیں، جیسا کہ اعوذ باللہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دونوں کو حمزہ پڑھتے ہیں جیسا کہ اعوذ باللہ، کچھ لوگ دونوں آئین پڑھتے ہیں جیسا کہ اعوذ باللہ۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں کسی حرف کو بڑھانا، گھٹانا اور اس میں چینج کرنا، تبدیلی پیدا کرنا حرام ہے۔ لحن جلی یعنی کہ بڑی غلطی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو قاری اور غیر قاری، یعنی کہ جو قاری ہو اور جو قاری نہ ہو وہ بھی سمجھ سکے کہ اس نے یہاں پر حرف کو چینج کر دیا، بدل دیا ہے۔ خیر، تو اعوذ باللہ سب سے پہلا حرف حمزہ ہے، پھر آئین ہے، پھر واو ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے حمزہ پڑھنا ہے، پھر آئین پڑھنا ہے۔ اعو، پھر دال ہے، دال کو کچھ لوگ زال پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ تو اس کو دال پڑھیں گے بالکل باریک، اعوذ اس طریقے سے۔ پھر باللہ، اللہ کا نام قرآن کریم میں جہاں بھی آئے اللہ کے نام سے پہلے اگر اس پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو اللہ کا نام باریک ہوگا، جیسا اعوذ باللہ، اس کو کچھ لوگ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، تو یہ غلط ہے۔ اعوذ باللہ، اب اللہ کے اندر چھوٹی آئے کچھ لوگ باللہ پڑھتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اعوذ باللہ، اگر اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا نام پور ہوگا، جیسا کہ قل هو اللہ احد اذا جاء نصر اللہ، وہاں پر قل هو اللہ اذا جاء نصر اللہ ایسے نہیں، بلکہ قل هو اللہ اور اذا جاء نصر اللہ، اور یہاں پر اعوذ باللہ بسم اللہ اس طریقے سے۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب شیطان اس کے اندر شین ہے تو شین کے اندر پھر من الشیطان تشدید بھی ہے، اور شین جو ہے اس کے اندر آواز پورے منہ کے اندر پھیل جاتی ہے، تو ہم اس کی طرف توجہ دیں گے اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو من الشیطان، کچھ لوگ من الشیطان پڑھتے ہیں، کچھ لوگ من الشیطان پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اس کو معروف بھی پڑھیں گے اور شین پڑھیں گے، من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم۔ اردو کے اندر تو ہم کسی بچے کو ڈانٹتے ہیں یا پھر غصہ میں شیطان اے شیطان ایسا بولتے ہیں، لیکن عربی کے اندر تو ہم تجوید کے ساتھ بولیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب آخر میں دھیان دیجئے کہ شیطان الرجیم کا جو آخر میں شیطان کا نون ہے اس کو جب رو کے ساتھ ملائیں گے تو ہم نون کے ساتھ جب رو کو ملائیں گے تو اس میں تشدید ہے، تو تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، تو اس کو ہم صحیح سے پڑھیں گے۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں شیطان الرجیم، الرجیم بالکل نارملی ایسا نہیں، بلکہ من الشیطان الرجیم، الرجیم الرجیم اس طریقے سے۔ اب الرجیم کے رو کو پور کریں گے، اور الرجیم کے اندر جو جیم ہے اس کو جیم پڑھیں گے، کچھ لوگ اس کو رزیم پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو رزیم پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرجیم اس طریقے سے۔ کسی بھی حرف کو صحیح کرنا ہے تو اس کا سمپل طریقہ ہے، آپ کے پاس 100 دانے کی تسبیح ہوگی، اس کو آپ ہاتھ میں لیں، اس کے ساتھ حمزہ کو ملائیں، جیسا کہ آپ کا دال صحیح نہیں ہو رہا ہے تو آپ ایسے پڑھیں اذ 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 اذ، آئین صحیح نہیں ہو رہا ہے تو اع، جیم صحیح نہیں ہو رہا ہے اج اج اج، شین صحیح نہیں ہو رہا ہے اش اش اش، تو صحیح نہیں ہو رہا ہے اطو اطو اطو۔ اس طریقے سے آپ پریکٹس کریں گے، محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ کامیابی آپ کا انتظار کریں گی۔ امید کرتے ہیں آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ضرور جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، ایک ایک آیت کو سیکھیں گے، آپ لوگ محنت کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ لوگوں کو ہم سے رابطہ کرنا ہے تو ہمارا ڈسکرپشن کے اندر موبائل نمبر بھی دیا گیا ہے، اس پر ہمارا واٹس ایپ بھی ہے، آپ واٹس ایپ بھی میسج کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ پھر فری ہونے کی حالت میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہم آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3-4 لہجوں میں سنا دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا، امید کرتا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ، حیاکم اللہ، بارک اللہ فیکم۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں،
کمنٹ میں بتائیں کہ ویڈیو کیسا لگا، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔